محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یاش کا رحمت و نور میں ڈوبا ہوا عظیم الشان نورانی جلسہ جو شہید اعظم کے نام سے منعقد ہے، جس کی نسبت حضور سرکار سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ شہدائے کربلا کی طرف ہے. اب آؤ ذرا دیکھو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح سے منہ پھیرا تھا یزیدیوں نے، اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز سے امام حسین پر کس طرح سے ظلم کیا تھا یزیدیوں نے. آپ واقعات کربلا تو 10 روز تک سنتے رہے ہیں. میں نوجوانوں کے ذہن و فکر کو بدلنا چاہتا ہوں. پیارے، واقعات کربلا سے آپ ذرا درس عبرت تو لو، اور واقعات کربلا کو سننے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ تو کر لو کہ تمہارا معاملہ کیا ہوتا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر کیا ذہن و فکر دیا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں. امام علی مقام کی مقدس زندگی کا جائزہ لو، اور امام علی مقام کی صبح کو دیکھو، شام کو دیکھو. کربلا کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو، اور مکہ المکرمہ کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو، اور مدینہ طیبہ کی بھی زندگی ان کی دیکھ لو. آؤ ایک بات میں بتاتا چلو پیارے، باپ کا بھی مشن دیکھتے چلو اور بیٹے کا بھی مشن دیکھتے چلو. آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام علی مقام تو اقتدار کے لیے لڑے ہیں، میں عرض کرتا ہوں جملہ بدلو، ورنہ ایمان و عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں اختلاف ہوا، کس بنیاد پر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں اختلاف ہوا؟ آج میں بد مذہبیت کی تاریخ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر ایک بھی جملہ تاریخ کا غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی، ورنہ نجد کی بدماش اولادوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے تاریخ کا جائزہ کیوں نہیں لیا ہے، اور تم نے دیکھا کیوں نہیں ہے اختلاف کی جڑ کہاں سے ہے، اور کس بنیاد پر امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، کس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگ ہوئی ہے. 90,000 مسلمان جان بین کے شہید کس بنیاد پر ہوئے تھے؟ آؤ ذرا دیکھو، اس تاریخ کا جائزہ لو اور نقطہ سمجھو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ علی لے، اور جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے، ان کو مناسب سزا دی جائے. حضرت امیر معاویہ کا یہی مطالبہ تھا، حضرت طلحہ کا یہی مطالبہ تھا، حضرت زبیر کا یہی مطالبہ تھا، بڑے بڑے صحابہ کا یہی مطالبہ تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی بنیاد پر قاتلوں کو ان کے حوالے نہیں کر رہے تھے، اور صبح کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا رہی تھی. حضرت علی بھی اپنے اجتہاد میں صحیح پر ہیں، اور حضرت امیر معاویہ بھی اپنے اجتہاد پر صحیح پر ہیں. اس اجتہاد کی بنیاد پر دونوں میں جنگ ہوئی. امیر معاویہ نے فرمایا کہ جب علی ان حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ نہیں دلا سکتے ہیں اور انہیں سزا نہیں دے سکتے تو خلافت کے اہلدار نہیں ہیں، وہ خلافت کے لائق نہیں ہیں. حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا کائنات نے جواب دیا کہ صبح کی بنیاد پر ملزم کیسے تمہارے حوالے کر دیا جائے جب صحیح ثابت بات نہیں ہو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے سزا دینے سے رکے ہوئے تھے کہ آپس میں جنگ ہوئی اور 90,000 مسلمان جنگ میں شہید ہو گئے. جب 90,000 مسلمان شہید ہوئے، حضرت علی کی فوج غالب ہونے والی ہے. امیر معاویہ نے نیزے پر قرآن کو بلند کرایا. جب قرآن نیزہ پر بلند ہوا تو تلواریں رک جاتی ہیں مسلمانوں کی جان بین سے. اب حضرت علی آئے سامنے، حضرت امیر معاویہ آئے اور مصالحت کی باتیں صحابہ میں ہونے لگی کہ صلح ہو جائے. 90,000 مسلمان دونوں جانب سے شہید ہوئے ہیں، اب صلح ہونے جا رہی ہے. امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ ہیں. ان دونوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے ثالث کی ضرورت پڑی، جس میں حضرت عمرو بن عاص ایک بڑے عظیم صحابی ہیں اور حضرت موسیٰ اشعری بڑے عظیم صحابی ہیں. ان دونوں صحابیوں کو ثالث متعین کیا گیا. حضرت علی بیٹھ گئے اور حضرت امیر معاویہ بیٹھ گئے. یہ دونوں آدمی بیٹھے اور یہ فیصلہ کرنے والے بیٹھ گئے. جیسے یہ جماعت بیٹھی تھی تب تک ایک جماعت اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا نہ ہم علی کو مانتے ہیں، نہ امیر معاویہ کو مانتے ہیں، اور نہ ہم تیسرے فیصلہ کرنے والے کو مانتے ہیں. ہم نکل رہے ہیں، ہم صرف اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں، بقیہ کسی کا فیصلہ نہیں مانتے. وہ جماعت نکل گئی. اسی جماعت کو خارجی کہا جا رہا ہے. ایک جماعت نے کہا ہم امیر کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ہم سارا معاملہ علی کے تعلق سے مان رہے ہیں. انہیں شیعان علی کہا گیا. ایک جماعت بیٹھی رہی اور اس جماعت کا نظریہ یہ رہا کہ جب یہ دونوں صحابی آپس میں مصالحت
جہاد کر رہے ہیں تو ہم دونوں کی صلح کو تسلیم کر رہے ہیں. وہی جماعت اہل سنت جماعت ہے, یہی نجات پانے والی جماعت ہے. یہیں سے فرقہ بندی ہوئی ہے اور شیعہ علی ایک طرف گئے اور خارجی ایک طرف گئے تو حضرت علی نے خارجیوں کا قلعہ کما کیا. خارجی بدعقیدگی پھیلا رہے تھے, اب علی کی تلوار چل رہی ہے اور خارجی تہے تیز کر رہے ہیں. تو حضرت علی کے دور میں جب عقیدے کی بغاوت ہوئی ہے تو علی نے تلوار چلا کر خارجیوں کو ختم کیا ہے. اور حسین کے دور میں جب بدعملی کی جنگ ہوئی ہے تو بدعملی کے خلاف حضرت امام حسین کو سامنے کھڑا ہونا پڑا. امام حسین کی جنگ بدعملی کے خلاف ہے, امام کی جنگ شرابیوں کے خلاف ہے, امام کی جنگ جھوٹ بولنے والوں کے خلاف ہے, امام کی جنگ جواریوں اور شرابیوں کے خلاف ہے, امام کی جنگ فاسقوں اور فاجروں کے خلاف ہے. امام علی مقام کی جنگ میدان کربلا میں یہی ہے. امام علی مقام نے یہ ذہن فکر دیا تھا اور اس دنیا سے امام علی مقام گئے. لیکن سن لے پیارے, آج حضرت امام کی شہادت تو بیان کی جاتی ہے, امام علی مقام کو ایسے شہید کیا گیا, کربلا میں اس طرح سے ان پر ظلم کیا گیا. ایک جملہ اور بھی کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیوں پھکڑ بازیوں میں پھنستے رہتے ہو, یہ ساری باتیں بدعت ہیں اور کیوں بدعتیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو. امام علی مقام کا معاملہ تھا وہ ہو گیا. کربلا میں جب اپنے بچے کو نہیں بچا سکے, اپنے جوان بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکے, اپنے بھتیجوں کی حفاظت نہیں کرتے تو کیوں ایسے حسین کے نام کا نعرہ لگا رہے ہو. میں عرض کرتا ہوں ذرا سنجیدگی سے غور کرو. حسین کربلا کی سرزمین پر اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے گئے تھے اور مذہب اسلام بچانے کے لیے گئے تھے. تو جس چیز کو بچانے کے لیے گئے تھے حسین نے اس کو بچا دیا, اور جس کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے حسین تو اس کو بچانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس لیے کہ حسین کا ایمان و عقیدہ ہے کہ تو جان جانی ہی ہے اور جان جانے کا ایک سبب بھی متعین ہے, اور جب موت آئے گی تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے. یہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے. اس لیے امام حسین نے جان بچانے کی کوشش نہیں کی ہے اور مذہب اسلام کا قانون حسین نے کربلا کی سرزمین پر بچا لیا. امام حسین یہ ذہن فکر دے رہے ہیں, اے لوگوں آؤ ذرا اپنے ذہن کو بدلو اور دیکھتے ہوئے چلو کہ اگر کبھی بھی اسلام کا چہرہ ظلم مسخ کرنا چاہے اور کبھی بھی ظلم اپنے منہ کو پھیلا کر کے اسلام کے حسن کو لوٹنا چاہے, نگلنا چاہے, تو اے مسلمانوں تمہیں میرا کردار یاد کرنا پڑے گا, تمہیں میری قربانی یاد کرنی پڑے گی, تمہیں میرے ذہن فکر کے مطابق چلنا پڑے گا. یہی ذہن امام علی مقام نے دیا تھا. یزیدیوں نے سمجھا تھا کہ ہم امام کو تو شہید کر کے اطمینان و سکون کی سانس لے لیے ہیں, مگر ان ظالموں کو اطمینان و سکون کا سانس کہاں ملے گا. امام تو کربلا میں شہید ہو گئے, مگر ذرا امام کو دیکھو کہ امام زندہ کیسے ہیں اور یزید مردہ کیسے ہے. امام حسین جب ظاہری حیات کے ساتھ تھے, جب بھی اسلام کو امام حسین نے پست نہیں ہونے دیا, اور جب حسین دنیا سے گئے تب بھی نہیں پست ہونے دیا. حسین نے جب دنیا سے حسین گئے تب کیسے نہیں پست ہونے دیا. ذرا تاریخ کا جائزہ لو, یہی امام حسین ہیں. اور جب امام حسین کے سر اقدس کو نیزہ پر بلند کر کے لے جایا جا رہا تھا دمشق کی جانب, اور ایک راہب کے گرجا گھر کے کنارے ان لوگوں نے اپنی منزل اختیار کی تھی, پڑاؤ ڈال دیا تھا, رات گزارنا چاہتے ہیں. گرجا گھر کے اندر سے راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے کہا یہ بتاؤ یہ کٹے پٹے سر کیسے لوگوں کے ہیں. تو کسی نے کہہ دیا یہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر ہیں. اس نے کہا تعجب کا مقام ہے, جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس نبی کے نمازے کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے. اس نے کہا کہ سنو امیر المومنین یزید کی اگر بغاوت کرو گے تو تمہارا بھی سر کچل دیا جائے گا, سب یزید کے باغی ہیں. اس نے کہا بغاوت کا جملہ نہ کہو, یہ سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. حسین کبھی بھی کسی کی اس طرح کی بغاوت نہیں کر سکتے ہیں. حسین کا مقصد صحیح ہے. حسین نے اگر اختلاف کیا ہوگا تو کوئی وجہ ہے. اچھا ایک کام کرو, آج رات تم سب یہیں رہنا چاہتے ہو؟ ہاں ہماری ساری فوج یہیں رہے گی, یہ سارے کٹے ہوئے سر یہیں رہیں گے. ایک کام کرو کہ تم اس سر کو ہمیں دے دو. کیا قیمت لو گے؟ کہا 10,000 درہم یا دینار ہم لیں گے. کہا ٹھیک ہے ہم 10,000 دینے کے لیے تیار ہیں, سر لاؤ ہمیں دے دو. امام علی مقام کا سر لیا اور لینے کے بعد اپنے گرجا گھر کے اندر لے گیا, غسل دیا. امام علی مقام کا چہرہ دھویا, خوشبو لگایا. امام علی مقام کے سر انور کو رکھا تو اس کی نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹ گیا. وہ دیکھ رہا ہے کہ انوار و رحمت کی برسات ہو رہی ہے. اس راہب کی نگاہ میں کیا نظر آیا امام کی خدمت کرنے پر اب تو وہ بتا نہیں سکتا ہے. عجیب معاملہ اس کا ہو گیا. اس نے کہا اے حسین ابن علی تم سچے ہو, تمہارے نانا برحق ہیں, ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہاں تیسرا کوئی نہیں ہے, صرف سر امام ہے اور کلمہ پڑھنے والا راہب ہے. یہی تو یزید کی موت ہے, یہی حسین کی جیت ہے. اسی لیے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہاں کہاں امام حسین کو تم دیکھو گے, امام حسین کو مردہ سمجھنے والا اور یہ کہنے والے کہ امام حسین کچھ نہیں کر سکے. دیکھو امام حسین کیا کر رہے ہیں. امام حسین نے راہب کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد اسلام میں داخل کر لیا. یہ کلمہ ہی پڑھانا ہوا کہ امام علی مقام کی عظمت دیکھ کر کے
وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. یہ کلمہ ہی پڑھانا ہوا کہ امام علی مقام کی رفعت کو دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. اب جب سویرا ہوا اور 10,000 کی رقم اس نے ان لوگوں کو پیش کی اور سر کو پیش کرتے ہوئے کہا سنو, اب تم مجھے راہب نہ کہنا, اب مجھے عبداللہ کہنا. اب تم مجھے اب تم مجھے عیسائی نہ کہنا, اب تم مجھے مسلمان کہنا. میں مسلمان ہو چکا ہوں. ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. یہی قافلہ حضرت سر امام کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے. اور جب یزید کے وہاں یہ سر گیا تھا, یزید نے کیسی حرکتیں کی تھی وہ بھی آپ سن چکے ہیں. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, صرف ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں کہ یزیدیوں نے سوچا تھا کہ امام کے سر کو قلم کرنے کے بعد ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے. امام کے سر کو قلم کرنے کے بعد ہم نے ترقی حاصل کر لی ہے. اب ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, اب ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی, اب ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اب ہمارے مقصد میں کوئی بھی حارج نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ذرا دیکھو, امام حسین نے بتا دیا تھا کہ تمہارا مقصد حاصل نہیں ہوگا. میرا سر ضرور کٹ گیا ہے مگر میں نے تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے. یہ قوم مسلم بزمردہ نہیں ہے, یہ قوم مسلم بے حس نہیں ہے, یہ قوم مسلم ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں جانتی ہے. سارے لوگ سمجھ رہے ہیں اور تمہاری حرکتوں پر سب کی نگاہ ہے. چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو یزید نے جب اپنے دربار سے مدینۃ المنورہ کی طرف بھیجا تھا اور سارے لوگ مدینۃ المنورہ کی طرف آئے تھے, حضرت امام علی مقام کا سر اقدس تو مدینہ طیبہ میں اپنی ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. حضرت امام علی مقام کا لٹا پھٹا قافلہ مدینہ طیبہ میں آیا اور رو رو کر کے نانا جان کے قبر انور پر سارے داستان کو عرض کرنا شروع کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا تاریخی بات ہمیں بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ آج بہت جھگڑا کیا جا رہا ہے کہ کسی قبر پر نہیں جانا چاہیے, قبر کے سامنے کچھ نہیں کہنا چاہیے, یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ قبر والا سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے. میں ایسے دجال ذہن و فکر رکھنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جب امام زین العابدین کربلا کی سرزمین سے واپس مدینہ طیبہ آئے تھے تو اپنے نانا جان کے قبر انور پر حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا تھا کہ نہیں؟ وہ اپنے نانا کو زندہ سمجھ رہے تھے کہ مردہ سمجھ رہے تھے, وہ اپنے نانا کو مددگار سمجھ رہے تھے کہ مددگار نہیں سمجھ رہے تھے. حضرت امام زین العابدین کا عقیدہ بول رہا ہے کہ ہمارے نانا ہماری ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور ہمارے نانا ہماری ساری باتوں کا جواب عطا فرما رہے ہیں. کیوں نہیں امام زین العابدین کی بات کو, حضرت امام کے سلام کو اور حضرت امام کی فریاد کو سرکار سنیں گے؟ سرکار نے بہت بعد میں بھی لوگوں کی فریاد سنی ہے اور آقا آج بھی فریاد ہماری سن رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فریاد کی بات آ گئی تو میں بتاؤں, حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجری 555 میں حاضر ہوئے مدینہ طیبہ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ابھی تک تو میں دور دور سے آپ کی بارگاہ میں سلام کیا کرتا تھا, یا رسول اللہ اب آپ کے قریب آیا ہوں, روضہ اطہر پر آیا ہوں, یا رسول اللہ اپنے دست مبارک کو باہر کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لوں. تو فوراً آپ کا دست انور قبر شریف سے باہر نکل آیا. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بوسہ لیا. اس وقت سرکار پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم بڑے پیر بھی موجود تھے, اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بول گئے کہ تم نبی کو مردہ کیسے خیال کر رہا ہے؟ نبی آج بھی زندہ ہیں اور نبی قیامت تک زندہ رہیں گے. اگر نبی کو تو مردہ سمجھ لے گا تو تیرا ایمان مردہ ہو جائے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, اور میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مردہ خیال نہ کرنا. آج مردہ ہی لکھنے پر اور مردہ ہی خیال کرنے پر تو مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے, مار پیٹ کی نوبت آ رہی ہے. اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی کو تم مردہ خیال کر رہے ہو, اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی اپنے نمازے کو بچا نہیں سکے, اس طرح کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نبی اپنے نمازے کے لیے کچھ نہیں کر سکے. میں کہتا ہوں یہ تمہارا کلمہ بیکار ہے پڑھنا, اس طرح سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذرہ برابر بھی اپنے ذہن و فکر میں کسی نے کوئی بات سوچ لی ہے اور شک و شبہ پیدا ہوا تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام زین العابدین نے اپنی ساری فریاد پیش کر دی اور سارا معاملہ عرض کر دیا ہے. اب لوگوں نے سمجھا تھا اور یزیدیوں کا یہ ذہن و فکر جمع تھا کہ اب نہیں فتنہ ہوگا, اب نہیں قتل و غارت گری کا معاملہ ہوگا. پھر یزید نے مطالبہ کیا مدینہ والوں سے کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو. مدینہ والوں نے کہہ دیا
جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو ہم بیعت نہیں کریں گے، جب حسین ابن علی نے ہاتھ نہیں دیا تو ہم ہاتھ نہیں دیں گے۔ ایک تنہا حسین ابن علی نے انکار کیا تھا ہاتھ دینے کے لیے، مگر آج پورا مدینہ انکار کر رہا ہے، آج سارے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اپنا ہاتھ دے دیا، مکہ المکرمہ والوں نے اپنا ہاتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر دے دیا، مگر انکار کر دیا یزید کے ہاتھ پر ہمارا ہاتھ نہیں رہے گا، ہم یزید کو خلیفہ برحق نہیں مان رہے ہیں۔ یزید ظالم نے مسلم ابن عقبہ کی سرکردگی میں 22,000 یا 12,000 فوج دے کر کے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دیا، اور جب یزیدی لشکر مدینہ طیبہ پر چڑھ آیا ہے تو مدینہ میں صحابیوں کو شہید کیا، مدینہ میں بڑے بڑے تابعیوں کو شہید کیا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن عورتوں کو اپنے فوجیوں پر 3 دن تک حلال رکھا ان ظالموں نے، اور اس طرح سے ان کی عصمتوں کو لوٹا ہے کہ واقعات کربلا کے بعد اور حادثات مدینہ کے بعد 10,000 بچے مدینہ طیبہ میں ناجائز پیدا ہوئے تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح مدینہ طیبہ کے تقدس کو برباد کیا تھا یزیدیوں نے۔ جن یزیدیوں نے یہ حرکت کی ہے، کیا ان کے تعلق سے آج بھی تم کلمہ خیر کہنے کے لیے تیار ہو؟ کیا آج بھی ان کے تعلق سے تمہاری زبان کھل رہی ہے؟ کیا آج بھی اس کے مدح و ستائش میں تم اپنی زبان کھول رہے ہو؟ یزید اور یزیدیوں کی حرکتوں پر نگاہ ڈالیے، مدینہ طیبہ میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی تھی۔ مسجد نبوی میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر کے مسجد نبوی میں تھا، مجھ کو یزیدی فوج نے پکڑا، لیکن میں ایسے تر و طور سے بڑبڑانے لگا، بولنے لگا کہ لوگوں نے سمجھا یہ پاگل ہے، اسے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اللہ اللہ، ذرا اذان کا احترام ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اسی اقتدا میں اپنی نماز پڑھ لیتا تھا، قبر انور سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہوتے تو قبر انور سے اذان کی آواز کیسے آتی؟ آج ظالموں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ نبی سلام مردہ ہے معاذ اللہ، لیکن جب کوئی ان کو سلام کرتا ہے تو ان کی روح پر واپس کر دی جاتی ہے۔ اتنے بڑے حرام خور ہیں یہ تو بتاؤ کہ جب کوئی سلام کرتا ہے کب نبی کا روزہ سلام سے خالی رہتا ہے؟ اگر انسان سلام بھیجنے کے لیے نہیں ہے تو 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کا روزہ تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سلام پیش کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا ہے، تو نبی کی روح کب واپس کی جا رہی ہے تجھے پتا نہیں ہے؟ ارے نبی کے لیے موت آنی تھی، فقط ایک آن کے لیے موت آئی تھی، پھر ہمیشہ کے لیے نبی کی موت مر گئی ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، ان کی موت مر گئی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے کنارے ان ظالموں نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو اونٹوں کو باندھا تھا، اور لید اور پیشاب جانوروں نے کیا، جس کی چھینٹیں منبر پر پڑی تھی، مدینہ طیبہ کو تباہ و برباد کرنے والا۔ کیا مسلمانوں میں اور آنے کا حق رکھتا ہے؟ مدینہ طیبہ والوں کو ڈرانے والا کیا مسلمانوں کی جماعت میں رہنے کا اسے حق ہے؟ نہیں نہیں پیارے، فاسق و فاجر ہے، ظالم ہے، جس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو برباد کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو کھلواڑ بنایا، وہ جیسے نمک پگھلتا ہے ایسے ایمان کے طور پر پگھلتا چلا جائے گا۔ مدینہ طیبہ والوں کو جس نے ڈرایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مدینہ طیبہ کہ جس نے بے حرمتی کی اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جب مدینہ طیبہ والوں کے تعلق سے اس طرح نبی نے فرمایا ہے تو جو نبی کے صحابیوں کو ستائے، جو نبی کے تابعیوں کو ستائے، جو نبی کے غلاموں کو ستائے، اس کا تعلق اسلام سے کیسے رہ جائے گا؟ ذرا ذہن و فکر حاضر کرو۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ امام علی مقام کے بعد یزیدیوں نے جانا تھا کہ اب ہمارے لیے اطمینان و سکون کا سانس لینے کے لیے موقع مل گیا ہے۔ یہی مسلم بن عقبہ ظالم جب اس طرح سے ظلم و بربریت کا ماحول برپا کر کے مدینہ کی طرف سے اب مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام جابازوں کو لے کر کے میدان میں باہر نکل آئے اور اس فوج کا مقابلہ کیا۔ راستے میں مسلم بن عقبہ مر گیا تھا، ایک دوسرا ظالم سپہ سالار اس کی فوج کا متعین ہوا تھا۔ ان ظالموں نے کعبہ کی بڑی بے حرمتی کی اور اس طرح سے کعبہ پر پتھر برسائے کہ غلاف کعبہ جل گیا تھا، کعبہ کی چھت ٹوٹ گئی تھی اور خانہ کعبہ کی دیواریں ہل گئی تھی۔ اسی خانہ کعبہ کے پردے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو میڑھا ذبح کیا تھا، اس کی دم رکھی ہوئی تھی، اس کی سینگ رکھی ہوئی تھی تبرک کے طور پر، وہ بھی اسی میں جل گیا۔ یہ ظالم
तुम लोग पहाड़ मुकुबैस के ऊपर से मिंजनीक में पत्थर रख रख करके खाने काबा पर मार रहे थे, इस तरह से ये पत्थर फेंक फेंक करके खाने काबा को पाट रहे थे कि उसी दरमियान में हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को इत्तला मिली कि तुम्हारा अमीर यजीद मर गया। यजीद कैसे मरा, इसके ताल्लुक से भी जरा ज़हन फिक्र में बात रखो। यजीद की मौत बड़ी भयानक मौत हुई है। ये कसरत से शराब पिया करता था। एक रवायत तो यह है कि इसका फेफड़ा खराब हो गया था, जिसकी बुनियाद पर यह बीमारी में मुब्तला होकर के मरा। और दूसरी रवायत यह है कि यजीद सैरो शिकार का बड़ा खूगर था। वो शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक रोज वो शिकार खेलने के लिए चला गया, उसकी निगाह एक ईसाई लड़की पर पड़ गई, लेकिन उस दिन वो कुछ ना कह सका, इसलिए कि उसके साथ कई लोग थे। वो दूसरे दिन आया और शिकार खेलने के लिए गया तो रास्ता बदल दिया और अपने साथियों से कह दिया तुम सब यहीं रहो, मुझे आगे बढ़ने दो। जब वो आगे बढ़ करके गया तो एक हिरन को देखा। हिरन का शिकार करने के लिए आगे दौड़ा और दौड़ता हुआ वहीं जाकर के पहुंचा जहां वो ईसाई लड़की रहती थी। आज ये कुछ बात करना चाहा। इसने कहा तुम जानती हो मैं कौन हूं? कहा कौन? कहा मुझको अमीरुल मोमिनीन यजीद कहते हैं। इतना सुनना था। उस लड़की ने कहा मुसलमानों के अमीर का रवैया इस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से तुम आए हो बेफिक्री के साथ, और जिस तरह से तुम गैर महरम से बात कर रहे हो और एक पराई लड़की से। उसने निगाह को ताड़ लिया कि ये जालिम है, ये धोखेबाज है, ये कभी न कभी जरूर हमारी आबरू पर हमला कर देगा, लेकिन हमला करने से पहले पहले मैं इसको कैफरे किरदार तक पहुंचा दूंगी। जरा उस लड़की को देखिए जो अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहती है। वो हर हर मोड़ पर अपनी आबरू की हिफाजत कर लेती है। जो अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहती है वो दुश्मन के माहौल में रह करके भी आबरू की हिफाजत कर लेती है। उसने कहा ठीक है, मुझसे तुम मिलना चाहते हो तो कभी भी तन्हाई में आओ, मुलाकात कर सकते हो। कहा मैं तुम्हें अपने महल में लेकर के चलना चाहता हूं। तुम अमीर के साथ रहना चाहती हो तो मैं एक अजीम बीवी की हैसियत से मैं तुम्हारी जिंदगी गुजारने का तुम्हें मौका दे दूंगा। उस लड़की ने देखा मेरी आबरू चली जाएगी। कहा ठीक है। एक रोज अपने दामन में खंजर को छुपा लिया और जब ये आया और इसने लड़की से कहा, वो तैयार हुई, इसके सवारी पर सवार हुई और जब ये दोनों रवाना हुए तो पीछे से जब ये बेफिक्र हो गया तो अचानक उस लड़की ने खंजर को निकाला और निकाल करके पीछे से इसके पीठ में भोंक दिया। खंजर का लगना था, ये जमीन पर गिरा, कूद करके उसके सीने पर खंजर मार देती है और उसको कत्ल करके वही फेंक दिया। लड़की निकल गई। जब कुछ लोग तलाशते हुए आए तो देखा उसकी लाश पड़ी हुई थी। ले जाकर के उठा करके उसको दफन किया। एक मौत यही यजीद की बताई जा रही है और एक शायर ने कहा है कि यजीद की मौत ऐसी हालत में हुई कि एक नाचने वाली लड़की नाच रही थी और उसके सराहने शराब की बोतल रखी हुई थी, वो बदमस्त पड़ा हुआ था। ऐसी हालत में उसकी मौत हुई है। बहरहाल किसको फजूर के माहौल में मुब्तला होने पर यजीद की मौत हुई। यजीद मर गया, उसका मकसद मर गया। यजीद मर गया, उसकी तमन्ना मर गई। यजीद मर गया, उसकी तहरीक मर गई। यजीद मर गया, उसका सारा कारनामा मर गया। आप जरा देखते चलिए यजीद कैसे मरा है और उसका सारा कारनामा कैसे मरा है। आज भी जोग्राफियाई तौर से जायजा लिया जाए मकाम हम्स का, जहां यजीद की मौत हुई है, तो बताया जाता है कि जिस जगह पर यजीद की कब्र बनाई गई थी, आग की सबसे बड़ी फैक्ट्री शीशा गलाने वाली वही लगाई गई है। यजीद की कब्र का पता नहीं है, उसके निशान का पता नहीं है। और दूसरे मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब खिलाफत बनो अब्बासिया का दौर आया और बनो उमैया की कब्रें खोदी जाने लगी, उन कब्रों में जब यजीद की कब्र खोदी गई है तो जली हुई हड्डियां मिली और इसके अलावा कुछ नहीं मिला। यह सजा यजीद के लिए मुतय्यन हुई। यजीद ने इमाम हुसैन पर जुल्म करवाने के बाद यह सोचा था कि हमें इत्मीनान का सांस मिलेगा, नहीं मिला। यजीद अजाब इलाही में गिरफ्तार है और कयामत तक गिरफ्तार रहेगा। यजीद पर कितना अजाब होगा हम और आप उसको बयान नहीं कर सकते, इसलिए कि करबला का सारा कारनामा उसी के इशारे पर हुआ था, सारा मामला उसी के इशारे पर हुआ था। अब देखो जब यजीदी फौज ने सुना कि यजीद मर गया तो उसके हौसले पस्त हो गए, वो सारे लोग शिकस्त खा गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने मुकम्मल ताकत के साथ अपने दीवानों को लेकर के हमला किया और सबको पीछे ढकेल दिया। ये सब के सब भाग गए शिकस्त खा करके। अब मक्का शरीफ वाले और मदीना शरीफ वाले, इराक वाले, इन सारे लोगों ने हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हाथ पर बैत कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हाथ पर जब बैत किया तो मुख्तार सख्सी कूफा से उठा और उठने के बाद उसने ऐलान किया कि मैं कातलाने हुसैन से बदला लेना चाहता हूं। करबला के मैदान में जिन लोगों ने सुल्ब की तलवार चलाई थी उनको मैं एक एक चुन करके मारना चाहता हूं। हजरत इमाम अली मकाम के दुश्मनों का पता लगाया जाएगा, जहां वो मिलेंगे तहतेक कर दिया जाएगा। इसके लिए मुख्तार सख्सी ने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे और इमाम हुसैन के भाई हैं, उनसे राब्ता कायम किया
حضرت محمد بن حنفیہ نے پوری توانائی اور پوری طاقت دے دی. مختار سختی نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میٹنگ کیا کہ اب قاتلان حسین تلاشے جائیں. چنانچہ کوفہ کی سرزمین پر ایک ایک قاتل کو تلاشا جانے لگا اور تلاش کر کر کے مختار سختی نے ان کو تہے تیز کروانا شروع کیا. عمرو بن سعد کا پتہ لگایا گیا کہ یہ کہاں ہے جو کربلا کے میدان میں فوج کی قیادت کر رہا تھا, جو کربلا کے میدان میں امام حسین کو اور ان کے تمام ساتھیوں کی شہادت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے کر کے آیا ہے, آرام کی نیند سو رہا ہے, پتہ لگاؤ کہاں ہے. تب تک ابن سعد کا بیٹا آ گیا اور کیا نام مختار سختی کے سامنے پہنچا. پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا ہمارا باپ اب گوشہ نشین ہو گیا ہے, گھر میں رہتا ہے, وہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے, اس سے سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے. مختار نے کہا اب سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے, اب رائے کی حکومت کہاں گئی, اب کوفہ کی گورنری کہاں گئی, اب سیاست کا جوش کہاں گیا؟ ٹھیک ہے, اپنے فوجیوں کا ایک دستہ بھیجا کہ عمرو بن سعد کے گھر کو گھیرو اور پکڑ کر کے اس کا سر کاٹ کر کے لاؤ. لوگوں نے گھیر لیا, عمرو بن سعد کو پکڑا, اس کا سر کاٹا اور لا کر کے مختار سختی کے سامنے رکھا. مختار سختی نے اس کے بیٹے سے کہا دیکھ یہ کس کا سر ہے؟ یہ تیرے باپ کا سر ہے جو تو کہتا تھا میرا باپ اب گوشہ نشین ہو گیا ہے. حسین کو شہید کرنے کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر رہے ہو. عمرو بن سعد کے سر کو پھر پھینکوا دیا. اب پتہ لگایا جانے لگا کہ بتاؤ خولی کہاں ہے جس ظالم نے امام پر تلوار چلائی تھی؟ خولی کو پکڑا گیا تو اسے تہے تیغ کیا گیا. سنان کہاں ہے؟ اسے پکڑا گیا, اسے مارا گیا. یہ پتہ لگایا گیا کہ ابن زیاد کہاں رہتا ہے. ابن زیاد کو اطلاع مل گئی تھی کہ مختار سختی لوگوں کو لے کر کے ہم سب پر حملہ کر رہا ہے, مار رہا ہے, اور اب ہمارے قریب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں, ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر سارے لوگ اپنا ہاتھ دے چکے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر کی ساری طاقت اس کو حاصل ہے. چنانچہ مختار نے کہا ابن زیاد کو پتہ لگاؤ کہاں بھاگ کر کے گیا ہے. دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں یہ بھاگ گیا تھا. مختار سختی کا چھوٹا تھا دستہ فوج کا پہنچا اور وہاں پر ابن زیاد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. جب یہ گرفت میں نہیں آیا بھاگا تو لوگوں نے اس کا پیچھا کیا. چند لوگوں سے تلواریں چلی مگر بڑا بہادر تھا, کچھ لوگوں کو اس نے مار دیا. پھر فوج کا ایک دستہ پہنچا اور ابن زیاد پر ٹوٹ پڑے. ابن زیاد کو پکڑا, اس کے سر کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد لائے. مختار سختی نے وہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر رکھا اور لوگوں سے کہا 6 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, 6 سال کے اندر اندر دیکھ لو کس طرح سے تبدیلی آئی ہے. یہی دن ہے اور یہی وقت ہے جس وقت امام حسین کا سر گورنر ہاؤس میں رکھا گیا تھا, وہیں پر ابن زیاد کا سر رکھا گیا ہے. سارے لوگ دیکھ رہے تھے. تب تک ایک سانپ ظاہر ہوا اور ظاہر ہونے کے بعد اس کے نتھنے میں گھسا, پھر نکلا, پھر گھسا. لوگ کہنے لگے وہ دیکھو آ گیا, پھر گھسا, پھر نکلا, اس طرح سے غائب ہو گیا. لوگ ڈر گئے. اس کے سر کو اٹھا کر کے پھینک دیا گیا اور اس پر دہی ڈال کر کے خوخار کتوں کو چھوڑ دیا گیا. ابن زیاد کی موت اس طرح سے ہوئی ہے. اس کے بعد شمر کو پکڑا گیا اور جب شمر خبیث کو لایا گیا تو مختار سختی نے کہا یہی وہ کوڑھی کتا ہے, یہی وہ خبیث ہے جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے پر زبردست ظلم کیا تھا اور کربلا کا سارا کارنامہ مصالحت کے ماحول پر پہنچتے پہنچتے بھی سمر ذی الجوشن سے بگڑ جایا کرتا تھا. یہ اتنا خبیث ظالم تھا. میرے سرکار نے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور امام علی مقام تشریف لا رہے تھے. نبی کریم نے امام کو دیکھا تو امام کے سینے کا بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کوڑھی کتا ہمارے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ ڈبو رہا ہے. جس نبی کے غیب کے تعلق سے تم باتیں کرتے ہو نبی کو غیب نہیں ہے. حسین کے سینے پر چڑھ کر کے جو خنجر چلانے والا ہے نبی اس کی بھی خبر دے رہے ہیں, وہ کوڑھی کتا ہے, وہی سمر ذی الجوشن ہے جو سفید داغ اس کے جسم پر ہو گیا تھا. وہ مبعوث تھا مردود. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم قاتلوں میں سے وہ سمجھا جاتا ہے. سمر کو جب پکڑا گیا وہ اپنا کپڑا پہنے ہوئے تھا مگر کپڑے کے اندر سے بھی اس کے جسم کی سفیدی دکھائی دے رہی تھی, ایسا کوڑھی ہو گیا تھا. وہ سمر کو پکڑ کر کے لایا گیا. مختار سختی نے کہا اس ظالم کے پہلے دونوں ہاتھ کاٹو, اس کے بعد اس کی آنکھیں نکالو, اس کے بعد اس کی گردن کاٹو, اس کے دونوں پیر کو کاٹو, تڑپا تڑپا کر کے اسے مارو. وہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا اے مختار تم ہمارے دوست تھے, اے مختار تم ہم پر رحم کھاؤ, اے مختار تم ہمارے تمام احسانوں کو بھول رہے ہو. مختار نے کہا ظالم حضرت علی اکبر کا تڑپنا کربلا کے میدان میں دیکھ لے, علی اصغر کس طرح سے تڑپے تھے کربلا کے میدان میں دیکھ لے, حسین کے مقدس جسم پر تم لوگوں نے گھوڑے دوڑائے تھے اس منظر کو دیکھو.
آج تمہارے ساتھ وہی کارنامہ کیا جائے گا۔ چنانچہ سمر ذی الروشن کو مارا گیا اور مار کر کے سمر ذی الروشن کی ایک ایک ہڈی چکنا چور کی گئی۔ پھر مختار سختی نے کہا کہ اس کو آگ لگا دو، اور آگ لگا کر کے اس کو جلایا گیا جب تک وہ جلتا رہا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جل کر کے خاکستر نہیں ہو گیا تب تک وہاں سے مختار سختی ہٹا نہیں۔ اس طرح سے ایک ایک قاتلان حسین کو چن چن کر کے مارا گیا تھا۔ امام حسین کے قاتلوں پر سب سے بڑا عذاب جو آیا تھا اللہ کا، کہ جتنے لوگ کربلا کے میدان میں تھے وہ یا تو مار دیے گئے، اور اگر بھاگ کر کے ادھر ادھر سے بچے تو پھر بری موت مرے، اور ان کی نسلیں دنیا میں نہیں چلی ہیں۔ 22,000 فوج کربلا کے میدان میں تھی، مگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ان 22,000 میں سے کسی کی بھی نسل دنیا میں نہیں چلی ہے، نہ بچی کے ذریعہ سے ان کی نسل چلی ہے اور نہ بچوں کے ذریعہ سے ان کی نسلیں چلی ہیں۔ اور رب تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوا کہ ان ظالموں کے سلبوں سے پھر اللہ کی مخلوق دنیا میں بھیجی جائے۔ ان سارے ظالموں کو وہی نیست و نابود کر دیا گیا، وہی ختم کر دیا گیا ہے۔ یزید مر گیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہاں کہاں حسین کو دیکھو گے، حسین کے خون نے کس طرح سے انتقام لیا ہے، حسین کے خون نے کس طرح سے بدلہ لیا ہے۔ ایک طرف تو ظالموں کو دنیا میں سزا مل رہی ہے اور دوسری جانب ان ظالموں کی سزا قیامت میں بھی متعین ہے۔ جانتے ہو قیامت میں وہ سزا کیسے پائیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ظالم لوگ میرے اس بچے کو شہید کر دیں گے، تو کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، جو آپ کے نمازے کو شہید کرے گا عذاب اس پر کتنا ہوگا، اس کے بدلے میں کتنا شہید کیا جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے پیغمبروں پر جب ظلم ہوا، حضرت زکریا حضرت یحییٰ پر، تو ان کے قتل کے بدلے میں 70,000 قتل کیے گئے تھے، اور میرے حسین پر ظلم ہوگا، میرا حسین قتل کیا جائے گا تو اس کے قتل کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 قتل کیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ عذاب کتنا ہوگا ان قاتلوں پر؟ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا آدھا عذاب تو اور جہنمیوں پر ہوگا، مگر جہنم کا آدھا عذاب صرف حسین کے قاتلوں پر ہوگا، حسین کے باغیوں پر ہوگا، حسین کے ستانے والوں پر ہوگا، جہنم کا آدھا عذاب ان پر ہوگا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ کون بتائے گا؟ جس کو علم غیب ہو وہی تو بتائے گا۔ یہ کون بتائے گا؟ جس کو یہ باتیں معلوم ہو وہی تو بتائے گا۔ کل بھی نبی کے دشمن دنیا میں موجود تھے اور حسین کے دشمن دنیا میں موجود تھے، آج بھی حسین کے دشمن دنیا میں موجود ہیں، اور آج بھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دنیا میں موجود ہیں۔ اب آؤ آپ اپنا ذہن صاف کر لو، یہ تو قاتلان حسین کا بدلہ ہے، یہ تو ان کا انجام ہے جو دنیا میں وہ دیکھے رہے ہیں، اور آخرت میں ان پر کتنا عذاب ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول جانے۔ کہ جہنم کا آدھا عذاب میرے آقا فرماتے ہیں ان لوگوں پر ہوگا۔ ظالم کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، ظالم پر اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا کہ جہنمی پناہ مانگنے لگیں گے۔ اے مسلمانوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ارشاد فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں، مظلوم کی مدد کریں؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو اس کی ہم مدد کریں، مگر یا رسول اللہ ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے، اور مظلوم پر ظلم نہ ہونے دو، یہ مظلوم کی مدد ہے۔ اب ذرا امام حسین کو اس دونوں رخ پر آپ ملاحظہ فرماؤ۔ سرکار امام علی مقام مظلوموں پر ظلم ہونے کے خلاف بھی جنگ کر رہے ہیں اور ظالم کو ظلم کرنے سے بھی روک رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے کہ شراب پیو مسلمان ہو کر کے، یہ ظلم ہے کہ جھوٹ بولو مسلمان ہو کر کے، یہ ظلم ہے کہ ناحق قتل کرو مسلمان ہو کر کے، یہ ظلم ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کی طرح دوسرے کے بہو بیٹیوں کی آبرو کو نہ سمجھو، یہ ظلم ہے کہ ماں باپ کا لحاظ نہ کرو، یہ ظلم ہے کہ بڑوں کا لحاظ نہ کرو، یہ ظلم ہے کہ عیاشیوں کے ماحول میں اپنے تقدس کو کھو دو، یہ ظلم ہے کہ تمہاری زندگی اس طرح سے گزرے کہ تمہارا قدم نیکیوں کی طرف نہ اٹھے، یہ ظلم ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے ان چیزوں کو تم کرو اور شریعت کے خلاف اپنے قدم کو بڑھاؤ، یہ ظلم ہے مسلمانوں۔ ظلم کو ذرا سمجھتے ہوئے چلو۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ آپ کو ظالم کے خلاف بھی جنگ کرنی ہے اور آپ کو مظلوم کے خلاف بھی جنگ کرنی ہے۔ یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے 1000 کے قریب حکومت کی ہے۔ آپ کی حکومت 1000 کے قریب کیسے رہی ہے؟ جب آپ کا ذہن و فکر حسینی ذہن و فکر تھا، جب آپ کا مشن حسینی مشن تھا، جب آپ کا طور طریقہ حسینی تھا۔ کیا بھارت کی تاریخ بلا دو گے؟ کیا گناہ کر کے تم چاہتے ہو تمہارا جھنڈا لہرایا جائے؟ کیا عیاشیوں کے ماحول میں رہ کر کے تم چاہتے ہو کہ دوسری قوموں میں اپنی برتری منوا لو؟ نہیں منوا پاؤ گے۔ تمہارا روب داب جب قائم ہوگا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی، اور اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، تمہیں حسینی ہر حال میں بننا پڑے گا۔ ذرا بھارت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ کا ورق اس لیے لوگ
उलट रहा हो, ताकि तुम्हारा ईमान ताजा हो जाए कि जब तक हम हुसैनी बन करके इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहे, हम शराब की भट्टियों में आग लगाते रहे, जब तक हम हुसैनी बन करके रहे, जब तक हमने रंडियों को हिंदुस्तान से निकाल दिया था, जब हम हुसैनी बन करके रहे तो झूठ का जनाजा हमने निकाला था, जब हुसैनी बन करके हम रहे तो हमने शांति का चिराग रात में जल रहा था, दरवाजे खुले रहते थे, जब हम हुसैनी बन करके जिंदगी गुजार रहे थे तो मौत को हम आंखों में आंखें मिला करके खींच रहे थे और जिंदगी हमारे कदमों पर लौट रही थी और हमारे लिए आवाज आ रही थी, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, ये शेर किसके लिए कहा था डॉक्टर इकबाल ने? हुसैनियों के लिए कहा था। आओ जरा तारीख का जायजा सामने लो कि अरब की यही मुख्तसर फौज जब हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरकर्दगी में जा रही है और रास्ते में समुंदर आया तो यही हजरत साद बिन वक्कास हैं जिनका लड़का करबला के मैदान में जालिम हुसैन के ऊपर तलतीर चला रहा है। बाप का कितना अजीम मर्तबा है, अशरे मुबश्शरा में से हैं, और बाप का कितना अजीम मर्तबा है कि बाप से जब फौजियों ने कहा था कि हम समंदर को कैसे पार करें, कोई कश्ती नहीं है, तो हजरत साद बिन वक्कास ने फरमाया मैं अपने घोड़े को दरिया में डाल रहा हूं और मेरे पीछे सब अपने घोड़ों को दरिया में डाल दो। तो हजरत साद बिन वक्कास ने इस्लामी लश्कर को लेकर के दरिया में छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ान कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। अब आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, ये अज़ान आपकी थी, ये नमाज आपकी थी, ये जौहर आपका था, ये जोशो जज्बा आपके अंदर था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नमाज़े ने तुम्हें जो जिंदगी गुजारने का तौर तरीका दिया था, क्या वही तौर तरीका आपके अंदर पाया जा रहा है? क्या वही दस्तूर आपके अंदर पाया जा रहा है? इमाम अली मकाम ने तो झूठ के खिलाफ जंग की है, आपकी जबान क्यों झूठ में रहती है? तो मैं भारत की तारीख का नक्शा आपके पेश करना चाहता था। यही वो भारत की सरजमीन है। जब भारत की सरजमीन पर राणा सांगा के मुकाबले में ज़हीरुद्दीन बाबर आए थे लड़ने के लिए, ज़हीरुद्दीन बाबर की लड़ाई राणा सांगा से हो रही है, 40,000 का दस्ता ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ है, मगर ज़हीरुद्दीन को कामयाबी नहीं मिल रही है। ज़हीरुद्दीन ने कहा हमारी फौज आखिर मैदान में पीछे क्यों हट जाया करती है, ये तो बताओ कोई खामी तो नहीं है? किसी ने कह दिया आपके फौज के लोग नौजवान तबका जो है वो सोने और चांदी के बर्तन को इस्तेमाल किया करता है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने कहा ये मेरी फौज के नौजवानों, तुम हुकूमत और इख्तिदार के लिए नहीं आए हो, तुम सोने और चांदी के बर्तन को इस्तेमाल कर रहे हो जिसको शरीयत ने नाजायज करार दिया है, इसको तुम इस्तेमाल कर रहे हो। सोने और चांदी ज़ेवरात में औरतों के लिए रखे गए हैं, सोने और चांदी तुम्हारे लिए नहीं है, मर्दों के लिए ये मामला नहीं है। तुम अपने सोने और चांदी के बर्तनों को तोड़ दो और गरीबों में खैरात कर दो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। जब ये ऐलान हुआ तो सारे नौजवान जो इसके मुर्तकिब थे उन्होंने बर्तनों को तोड़ा और तोड़ने के बाद खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की। नमाज ज़ोहर अदा की जाती है और नमाज ज़ोहर के बाद जब ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज हमला आवर होती है तो उधर फौज में असर का अज़ान नहीं हो रहा है कि राणा सांगा की फौज पीछे हट जा रही है। ये नौजवान सब कामयाब दिखाई दे रहे हैं। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौन दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। आज जब वोट की बात आती है तो मुसलमान न जाने कितने माहौल में पटकाया करते हैं। अपने ज़हनो फिक्र का फैसला जब तुम एक वोट में नहीं कर पा रहे हो तो मज़हब इस्लाम के रुख को तुम कैसे समझोगे? मज़हब इस्लाम के रुख को उन बेईमानों ने क्या समझा है जो नबी की जात को एतराज का महवर बना लिया है? हुसैन की जात पर वो एतराज कर रहे हैं। यही वो हिंदुस्तान की सरजमीन है जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोहम्मद बिन कासिम ने सत्य हमला किया था और हमला करने के बाद दुनिया वालों को बता दिया था ए दुनिया वालों, अगर तुम हिंदुस्तान में जीना चाहते हो तो एक जुमला तुम्हें ले रहा हूं कि अली की जुल्फ़िकार ले, उमर का इख्तिदार ले, हसन का एतबार ले, हुसैन का शियार ले, वकार ले, करार ले, मुजाहिदी कतार ले, मिसाल शानदार ले, कदीम यादगार ले। अभी तो नौजवान है, अभी तो नौजवान है और मोहम्मदी पयाम ले, हरीमे काबा थाम ले, फजीलत तमाम ले, सलाम ले, कलाम ले, दिलावरी का जाम ले, बहादुरी से काम ले, कज़ा का हाथ थाम ले। अभी तो नौजवान है, अभी तो नौजवान है। इसलिए आज को आपको ज़हन फिक्र देने की कोशिश की जा रही है प्यारे। आज आप गैरत में नहीं आ रहे हो, आपकी अभी मस्जिदें फूंकी जा रही थी, अभी तक आपके मकान जलाए जा रहे थे, अभी तक आपके हुकूक छीने जा रहे थे, अभी तक आपको गद्दार कहा जा रहा था, अभी तक आपको हिंदुस्तान में जीने का कोई दस्तूर नहीं दिया जा रहा था। जिस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान हमने बनाया, जिस हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया हमने कहलाया, जिस हिंदुस्तान में जोहू हम लाए, जिस हिंदुस्तान में चंपा हम लाए, जिस हिंदुस्तान में गुलाब हम लाए, जिस हिंदुस्तान के रुख को हमने तरक्की की शाहराह पर मोड़ा और जिस हिंदुस्तान
ہندوستان کو ترقیاں ہم نے دی ہیں، جس ہندوستان میں سڑکوں پر درخت ہم لگوائے ہیں، جس ہندوستان میں فوج کا دستہ ہم نے قائم کیا ہے، جس ہندوستان کے چہرے پر کالی لگی ہوئی تھی اس کو صاف کر کے اس کے رخ کو روشن و منور ہم نے کیا ہے، اسی بھارت کی سرزمین پر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دوسرے کے دروازے پر بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، دوسرے کے دروازے پر جا کر کے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں بھیک دے دی جائے۔ اے مسلمان، تم اپنے ماضی میں پلٹ کر کے اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ ایک مسلمان غلامی کی زنجیر میں نہیں رہ سکتا ہے، ایک مسلمان اپنے ذہن و فکر کی بلندی لے کر کے جب آگے بڑھتا ہے تو قوم کے وہ افراد جن کے اندر صالحیت ہوتی ہے اور جن کے اندر شرافت و تقدس کا جوہر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ جوہر باہر آ جاتا ہے، اور وہی نوجوان پھر قوم کا قائد بن جاتا ہے، وہی نوجوان پھر قوم کا رہنما بن جاتا ہے، وہی نوجوان پھر قوم کا ہادی بن جاتا ہے۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں پیارے، اسی قوم کے نوجوانوں نے جب سوچا تھا کہ ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے تو ان قوم کے نوجوانوں کو کیسی ترقی ملی تھی اور اس قوم کے نوجوان کس طرح سے ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اسی قوم کے نوجوانوں نے جب سوچا تھا کہ اب ہم شراب کے قریب نہیں جائیں گے، اب ہم جوا کے قریب نہیں جائیں گے، اب ہم جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے، اب ہم بے حیائی کے قریب نہیں جائیں گے، تو ترقیاں نے ان کے قدم کے بوسے لیے تھے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس ہندوستان کی سرزمین پر 3.5 کروڑ روپیہ ہر دن مسلمانوں کا سنیما پر خرچ ہو رہا ہے، جس ہندوستان کی سرزمین پر 10 ٹن روز شرابیں پی جا رہی ہوں، جس ہندوستان کی سرزمین پر 1,84,000 عورتیں عصمت فروشی کا دھندا بڑے بڑے شہروں میں کر رہی ہوں، جس ہندوستان کی سرزمین پر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے لوگ شراب کے لائسنس پر دستخط کر رہے ہوں، اسمبلی میں بیٹھ کر کے شراب کے لائسنسوں پر دستخط کر رہے ہوں، ان کو کیا معلوم ہے کہ بھارت کی سرزمین پر مسلمانوں کو کس طرح سے جینے کا حق ہے اور مسلمان کس طرح سے بھارت کی سرزمین پر جی سکتا ہے؟ یہ اپنے مکان کے بچانے کے چکر میں ہے، یہ اپنے دکان کو بچانے کے چکر میں ہے، یہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ پیارے، جب جو قوم اپنے مکان اور دکان کے چکر میں رہتی ہے وہ قوم ٹکر میں پھنسا کر کے مٹا دی جاتی ہے۔ امام حسین نے اپنے مکان کو نہیں بچایا تھا، امام حسین نے اپنی دکان کو نہیں بچایا تھا، امام حسین نے اپنی جان کو نہیں بچایا تھا، مذہب اسلام کے قانون کو بچایا تھا۔ تو امام حسین کا سب کچھ بچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب بھی سوچنے کا موقع نہیں آیا کہ دوسری قومیں قرآن جلانے کے لیے سوچ رہی ہیں، اب بھی آپ کو سمجھنے کا موقع نہیں آیا ہے کہ آپ کے قرآن پر کھلا ہوا حملہ ہو رہا ہے، اب بھی آپ کو سمجھنے کا موقع نہیں آیا کہ جو قومیں ہمارے سامنے گزرتے ہوئے تھراتی تھی وہ قومیں آج ہمارے قرآن کو چیلنج کر رہی ہیں۔ اے مسلمان، یہی بھارت کی سرزمین ہے اور اسی بھارت کے سرزمین پر یہی جلانے والی قوم نے قرآن کا کیسا اہتمام کیا تھا۔ اٹھاؤ پنجاب کی تاریخ اور پڑھو، پنجاب کے مہاراجا رنجیت سنگھ کی تاریخ اٹھاؤ۔ یہی پنجاب ہے جہاں آج خاک و خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یہی پنجاب ہے جہاں آج غیر مسلموں کو بھی مارا جا رہا ہے، یہی پنجاب ہے جہاں آج نیند حرام کر دی گئی ہے، یہی پنجاب ہے جہاں آتنکوادیوں کا ایک دستہ پایا جا رہا ہے، یہی پنجاب ہے جس پر نہ جانے کس کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہی وہ پنجاب تھا سن 1947 میں کہ جب پورے بھارت میں آگ لگی ہوئی تھی تو پنجاب محفوظ تھا۔ اس وقت پنجاب کا حکمراں مہاراجا رنجیت سنگھ تھا اور مہاراجا رنجیت سنگھ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ذہن و فکر میں سیکولر معاملہ لے کر کے چل رہا تھا، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، ہم سے کسی کو دکھ نہ پہنچنے پائے۔ چنانچہ اسی قرآن کا ایک معاملہ آیا تھا کہ قرآن کو ایک کاتب نے بڑے اچھے انداز سے لکھا اور بہت خوبصورت حرفوں میں لکھا، اور لکھنے کے بعد اس کاتب نے کہا 10,000 روپے ہیں اس قرآن کا ہدیہ، کون لیتا ہے؟ تو اس دور میں 10,000 روپیہ دے کر کے کون قرآن کو لینے کے لیے تیار ہوگا؟ بڑی بڑی ریاستوں میں یہ کاتب گیا لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ مہاراجا رنجیت سنگھ کے وہاں پہنچ گیا اور اس نے کہا میں نے قرآن کو لکھا ہے، بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے، کیا قرآن کو خریدا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے؟ ہدیہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا کتنا ہدیہ ہے؟ کہا 10,000 ہے۔ 10,000 اس وقت دینے کے لیے بڑی بھاری بات تھی پیارے۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے سوچا اور سوچنے کے بعد کہا میرے وزیر خزانہ کو بلاؤ۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے اپنا وزیر خزانہ ایک مسلمان کو رکھا تھا۔ ہم بھی تو یہی ہندوستان کی سرزمین پر کہہ رہے ہیں کہ آج جو تاریخوں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور آج جو تاریخوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی مریادا کو عالمگیر نے برباد کیا ہے، ہندوستان کو عالمگیر نے چوسا ہے، ہندوستان کو محمود غزنوی نے چوسا ہے۔ عالمگیر نے ہندوستان کو چوسا نہیں ہے بلکہ عالمگیر نے ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنایا ہے۔ یہ عالمگیر کی حکومت ہے کہ عالمگیر اپنا وزیر خزانہ ایک ہندو کو رکھے ہوئے تھے۔ یہ عالمگیر کی حکومت ہے کہ سمندری فوج کا سپہ سالار ایک ہندو کو رکھے ہوئے ہیں۔ یہ عالمگیر کا ذہن و فکر ہے۔ میں بھارت کی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں نے اتنی قربانی دی ہے، تم مسلمان کو فوج کے معاملے میں کتنا حصہ دے رہے ہو؟ تم مسلمان کو کس طرح سے حصہ داری کے لیے کہہ رہے ہو؟ خون ہم نے بہایا ہے، حصہ ہمارا ضبط کیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم سنو، اگر فوج کا ذمہ دار مسلمان کو بنا دیا جائے تو نہ کشمیر میں آتنکوادی پھیلے گی نہ بھارت کی سرزمین پر آتنکوادی جنم لے سکتے ہیں۔ وہ مسلمان اپنے خون کی قربانی پیش کر کے بھارت کی حفاظت کرے گا۔
आओ देखो, जिस कुरान को रात भर करबला की सरजमीन पर इमाम तिलावत करते रहे, उस कुरान पर हिंदुस्तान में हमला करने की कोशिश की जा रही है। आओ जरा मुलाहजा करो। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने वजीर खजाना को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, सुनो, 10,000 रुपए इस लेखक को दे दो और कुरान को ले लो। उस मुसलमान खजानची ने कहा, महाराजा ये कुरान है, ये मुसलमानों की किताब है, आसमानी किताब है, ये कुरान उनके धर्म की किताब है। आप वजीर से, आप क्या नाम खजाने से 10,000 रुपए दिला रहे हैं। तो बड़ा प्यारा जुमला कहा था महाराजा रंजीत सिंह ने, जिसको तारीख ने नोट कर लिया। उसने कहा, ये मैं मानता हूं कुरान है, दूसरे धर्म की किताब है, मगर ये दुनिया के सारे इंसानों के कर्म की किताब है, इसलिए इसको हम जरूर लेंगे। 10,000 हदिया देकर के महाराजा रंजीत सिंह ने कुरान को ले लिया था और अपने खजाने में शामिल किया था और कहा था, यह मुकद्दस किताब जहां हमारा खजाना रहता है वहां रख दो ताकि बरकत रहे, ताकि इसमें बढ़ोतरी होती रहे। उस वक्त के गैर मुस्लिमों का ज़हन फिक्र देखो, कुरान का कितना एहतराम कर रहे थे। अब एक सवाल पैदा होता है, जरा बुरा न मानिएगा कि कुरान की बेहुरमती करने का जोश और जज्बा कैसे पैदा हुआ इस कौम के अंदर, ये कौम जरी कैसे हुई है। इस कौम का हाल तो ये था कि जब ये मस्जिदों को देखते थे तो डर जाया करते थे। इस कौम का हाल तो ये था कि जब ये कुरान को देखते थे तो खुद उठ करके खड़े हो जाया करते थे। लेकिन आप जरा जायजा लेकर के तो देखिए कि आपके लिबास में दिखाई दे रहे हैं, आपके टोले मोहल्ले में दिखाई दे रहे हैं, ये आपके माहौल में दिखाई दे रहे हैं, ये कुरान रखा हुआ है, ये कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, कुरान रखा हुआ है, ये बेहुरमती करते दिखाई दे रहे हैं। कुरान को इन्होंने हिंदी जबान में करके हफ्ता कुरान मनाया था और हफ्ता कुरान मना करके गैर मुस्लिमों के हाथों में इन जालिमों ने बांटा था। यही वो मरदूद कौम है जिसने सबसे पहले कुरान की आबरू को बेचा है। तुम तारीख का हवाला लो कि हफ्ता कुरान जमात इस्लामी वालों ने मनाया था कि नहीं। जमात इस्लामी के दरिंदों ने सबसे पहले भारत की सरजमीन पर कुरान की आबरू लूटी है, हिंदी जबान में कुरान को छाप करके। तरील के अंदर जुरात पैदा हुई है कुरान को जलाने की, तरील के अंदर बेअदबी की जुरात पैदा हुई है। सुनो, कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ है और जिस मुल्क में भी कुरान गया अरबी जबान में गया और जहां भी कुरान पढ़ा गया है अरबी जबान में पढ़ा गया है। यह और बात है कि कुरान के मतलब, यह और बात है कि कुरान के तर्जमे, यह और बात है कि कुरान का मफहूम हर जबान में लोगों ने शाया किया, मगर कुरान की आयतों को कभी नहीं बदला, कुरान के तलफ्फुज़ को कभी नहीं बदला। तारीख का जरा जायजा लो। तुम कहते हो कि बरेलवियों के पास इल्म नहीं है, ये तुम्हारी बोली होती है कि ये क्या जानते हैं कि बिदाती लोग हैं, ये तो बिदात करने वाले हैं। हरामखोर बिदाती तुम हो, तुमने सबसे पहले बिदात को ईजाद किया है। बिदाती हम नहीं हैं, बुजुर्गों के मानने वाले हम हैं, हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाले हम हैं। मैं साबित करूं बिदात तुमने कितना किया है। सुन लो, बिदाती तुम लोग हो, जितने यजीद के हिमायती हैं सब बिदाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमाया था कि मेरी सुन्नत को सबसे पहले जो बदलने वाला होगा वो बनी उमैया का नौजवान होगा। युकालु लहू यजीद, उसको यजीद कहा जाएगा। वो मेरी सुन्नत को बदल देगा, मेरे तरीके को बदल देगा। आज तुमने सुन्नत रसूल को बदला है कि नहीं? आज तुमने तरीके रसूल को बदला है कि नहीं? क्या यही जोश जज्बा सहाबा का था जो तुम दे रहे हो? क्या यही माहौल सहाबा का था जो तुम दे रहे हो? क्या पैगंबर की जिंदगी के ताल्लुक से यही बयान सहाबियों का था जो तुम दे रहे हो? और तुम कहते हो कि इंतशार की बातें नहीं होनी चाहिए, इत्तेफाक और इत्तेहाद का दावा कर रहे हो, मुसलमानों को मिल करके रहना चाहिए, कोई भी कहीं भी हो आपस में इंतशार की बातें नहीं करनी चाहिए। ये मौलवी लोग हैं, ये जब चाहते हैं जिसको लड़ा दिया करते हैं, ये जब चाहते हैं इंतशार की बातें किया करते हैं। मैं कहता हूं जब यही मौलवी थे तब हिंदुस्तान में करीब 1000 के बरस हुकूमत हुई है। जब यही मौलवी हजरात थे तब दिल्ली का लाल किला तुम्हारे कब्जा में था। जब यही मौलवी हजरात थे तब सारे लोग तुम्हारे कब्जा में थे। जब यही मौलवी हजरात थे तो अदालतों में काजी बैठा करते थे। जब यही मौलवी हजरात थे तो मुसलमान मुसलमान बनकर के दिखाई दे रहा था। जब यही मौलवी हजरात थे तब तुम्हारे कदम शाहराह पर थे। लेकिन जब से तुमको अंग्रेजों ने जहन दिया कि उलमा से तुम दूर हो जाओ, तुम खुद क़यादत का बागडोर अपने हाथ में लो, तब से तुम्हारी हालत बदल गई है, तब से बदअकीदगियां फैल गई हैं, तब से माहौल का जनाजा निकल गया है, तब से शराफत और तकद्दुस का जनाजा निकल गया है, तब से सुन्नतों में तब्दीली आ गई है। आज तुम बिदात बिदात का नाम रट रहे हो और कहते हो ये बिदात है, वो बिदात है, फला बिदात है, ढका बिदात है। मैं पूछना चाहता हूं उन तबलीगी जमात वालों से कि आज मुसलमान नौजवान कितना खुराफात में मुब्तला हैं। क्या इस खुराफात के खिलाफ तुम्हारी तबलीगी जमात सड़क पर नहीं जा सकती है कि ये ताजिया का माहौल क्या पैदा किए हुए हो, ये ढोल और ताशे का माहौल क्या पैदा किए हुए हो? इससे ट्रैफिक होती है, इंतशार पैदा होता है, दूसरी कौमों से जंग भी हो जाती है, जाने भी चली जाती है जिसका शरीयत में कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे जुलूस और जश्न के मनाने से तुम्हारा क्या फायदा है? ये जालिम लोग जब रबीउल अव्वल शरीफ का जश्न मनाया जाएगा तब तो कहेंगे
گے بدعت ہے، جب ربیع الاول کا جشن منایا جائے گا تب تو کہیں گے بدعتی لوگ ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کتنا کتنا جشن منایا ہے، تمہاری تاریخ کس کس طرح سے مرتب ہوئی ہے، اور تم نے کہاں کہاں گھٹنے ٹیکے ہیں؟ تم بدعتوں کے موجد ہو اور تم بدعتوں کے رواج دینے والے ہو، ہم کو تم بدعتی کہہ رہے ہو۔ آؤ دیکھو آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف کس طرح سے کر رہے ہو، اور تمہاری پوری مشینری کس طرح سے خلاف کر رہی ہے۔ دیکھو مسجد نبوی کا جائزہ لے لو اور حجاج کرام سے پوچھو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور ظاہری میں عورتیں مسجد شریف میں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جب خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب کا دور آیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد نبوی شریف میں جانے سے روک دیا اور کہا عورتیں اب مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتی ہیں۔ تو ساری عورتوں نے فریاد کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، ہم عورتوں کو اللہ کے حبیب کے دور میں جانے کی اجازت تھی مسجد میں، حضرت ابو بکر جب آپ کے باپ تھے تو ہم عورتیں جا رہی تھی، لیکن جب عمر بن خطاب خلیفہ بن گئے تو ہم سب کو روک دیا گیا ہے، ہم سب کو منع کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، اے عورتوں جو حالت تمہاری آج ہے ظاہری طور پر، اللہ کے حبیب بھی اپنی ظاہری زندگی میں اس حالت کو ملاحظہ فرماتے تو اللہ کے حبیب بھی تمہیں روک دیتے۔ عمر بن خطاب نے جو کیا ہے وہ اچھا کیا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسجد نبوی سے میں آنے سے عورتوں کو روکا تھا اور کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، اور سارے وہابی مل کر کے مسجد نبوی میں عورتوں کی حاضری ہو رہی ہے، عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں دیکھ لو عورتیں شور و غوغا کر رہی ہیں۔ نبی کونین کے مزار پاک کی زیارت کے لیے جب عورتیں جاتی ہیں تو چلاتی ہوئی جا رہی ہیں۔ پوچھو حاجیوں سے صحیح ہے کہ غلط؟ یہ حرام خور لوگ اس بدعت کو کیوں نہیں مٹا رہے ہیں؟ اس ماحول کے خلاف تحریک کیوں نہیں چلا رہے ہیں؟ اس کے خلاف تمہاری زبان کیوں نہیں کھل رہی ہے؟ تم کیسے کیسے بدعت کر رہے ہو؟ صحابہ نے جن چیزوں کا رواج دیا تھا ان چیزوں کو تم توڑ رہے ہو۔ صحابہ نے جس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا تھا اور ہر موڑ پر صحابہ نے حفاظت کی تھی، اس کو آج تم توڑ رہے ہو۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ رسوائیاں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آج سب سے زیادہ دین کے ٹھیکیدار یہ ہیں کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ مطالعہ کر ڈالو۔ امام حسین کی ذات کو حضرت خواجہ غریب نواز نے زیادہ سمجھا ہے کہ ہم نے اور آپ نے سمجھا ہے۔ سرکار غریب نواز زیادہ اسلام کی خدمت ہندوستان میں کی ہے کہ ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم بھارت کی سرزمین پر سرکار عطائے رسول خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 سے زائد راجپوت غیر مسلموں کو کلمہ پڑھوایا تھا۔ یہ سرکار غریب نواز کا حال تھا۔ وہ سرکار غریب نواز ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ذات کو آپ سمجھتے ہوئے چلیے اور حضرت غریب نواز کا مشن دیکھتے ہوئے چلیے۔ کیا سرکار غریب نواز کی زندگی ایسی گزری ہے جیسی تم گزار رہے ہو؟ یا سرکار غریب نواز ایسے مشن پر تھے جو اہل سنت و جماعت کا مشن ہے؟ اہل سنت و جماعت میں کچھ بد عمل لوگ اپنے ذاتی کردار و ماحول کی بنیاد پر ہو جائیں وہ بات ہم حجت نہیں قرار دے رہے ہیں، مگر ہمارے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اور اہل سنت و جماعت کے جو ضوابط و اصول ہیں، اہل سنت و جماعت کا ماحول جو ہے اس ماحول پر ذرا غور کرتے ہوئے آپ چلیے کہ ہندوستان میں جتنے بزرگوں کی درگاہیں پائی جا رہی ہیں ان سب کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ سرکار غریب نواز اہل سنت و جماعت ہیں، حضرت نظام الدین محبوب الہی اہل سنت و جماعت ہیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی اہل سنت و جماعت ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت و جماعت ہیں، حضرت مجدد علی ثانی اہل سنت و جماعت ہیں، دلی کے تمام اولیاء کرام اہل سنت و جماعت ہیں، حضرت مختوم ماہنی اہل سنت و جماعت ہیں، مسلک میں شافعی مسلک ہوتے ہوئے بھی وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اس لیے پیارے کی مسائل میں اماموں کی تقلید ہے، عقائد میں تقلید نہیں ہے، عقائد سب کے ایک ہیں۔ آج ہمارا اختلاف تمہارا مسائل میں نہیں ہے، ہمارا اختلاف تو تمہارا ڈائریکٹ عقائد میں ہو گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابھی میں نے ایک جملہ عرض کیا پیارے کہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں جنگ کی ہے۔ ذرا امام علی مقام کے جنگ کو ملاحظہ فرمائیے، کیا کربلا کی سرزمین پر کسی یزیدی نے یہ کہا تھا کہ حسین ہم تمہارے نانا کا کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ کیا کسی یزیدی نے یہ کہہ دیا تھا کہ حسین ہم تمہارے نانا کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں؟ کیا کسی یزیدی نے یہ کہا تھا کہ حسین تمہارے نانا کو ہم یا رسول اللہ کہہ کر کے دور سے پکاریں گے نہیں؟ بلکہ امام حسین جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آواز دے رہے تھے یا جدی الکریم اغثلی، اے میرے جد امجد، اے میرے آقا
اے میرے نانا ہماری خبر لو، تب کسی یزیدی نے نہیں کہا تھا اے حسین اپنے نانا کو کیوں پکار رہے ہو، تمہارے نانا یہاں کہاں مدد کر پائیں گے۔ اگر یہ جملہ کوئی یزیدی کہہ دیا ہوتا تو ان یزیدیوں کا تعلق پھر اسلام سے نہیں رہتا، بلکہ وہ سارے یزیدی وہی کافر قرار دے دیے جاتے، لیکن کسی نے یہ سنتے ہوئے نہیں کہا تھا، صرف ایک ظالم نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا حسین تم اتنی ڈینگے مار رہے ہو، تمہاری نسبت رسول اللہ سے کیا ہے؟ تب تک سرکار امام علی مقام کو جوش آیا، آنکھیں بھر گئی آنسوؤں سے، آپ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہ ظالم تیرے حبیب سے میرا رشتہ کاٹ رہا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری نسبت کیا ہے اللہ کے رسول سے، اے اللہ اس کو ذلت کی موت مار۔ امام کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ وہ ظالم